مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ تو میرا نام محمد نوید ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ بارش کی زیادتی کے وقت کی کوئی اگر دعا ہو تو وہ ارشاد فرمائیے۔ جی نیکسٹ کال۔ بیٹی کا نام ہے طاہرہ اور بیٹی کی والدہ کا نام ہے رخسانہ شہین۔ تو استخارہ کرانا ہے جی۔ کہ وہ گھریلو معاملات ان کے ٹھیک نہیں، تو بیٹی بیمار ہے، تو ٹیسٹ وغیرہ کرائے لیکن ان میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اچھا، ٹیسٹ کلیئر ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، بچے کا شامل رہیے گا سلسلے میں، پڑھنے کے لیے آپ کو وظائف بھی بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے اپنے والد صاحب کی استخارہ کروانا تھا اور روحانی علاج معلوم کروانا تھا۔ ابو کی کل سے طبیعت خراب ہے، پیٹ میں کافی درد ہے، بخار ہے، پیٹ کا درد بالکل بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ ابو کا نام ہے مجاہد اور ان کی والدہ کا نام ہے صاحب خاتون۔ صحیح، مجاہد نام بتایا والد صاحب کا آپ نے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ 1.5-2 مہینے ہو گئے، کام بند ہے میرا اور جسم بھی اب کام کی طرف توجہ نہیں دے رہا میرا۔ استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام غلام علی اور میری والدہ کا نام خالدہ بی بی۔ جی غلام علی بھائی، ابھی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ بیوی کا استخارہ کرانا ہے پروین شمشاد، والدہ کا نام معراج بی بی۔ جسم میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد ہے، کافی پریشانی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ ہے کہ والدہ تھوڑا نا ٹینشن میں رہتی ہیں۔ والدہ ٹینشن میں رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ خوب والدہ کی خدمت کیجئے، خوب دعائیں لیجئے اور ایسی خدمت کریں، والدہ کا ایسا دل خوش کریں کہ ان کی ٹینشنیں دور ہو جائیں، دل خوش کریں۔ اور والدین کے دل سے، ماں کے دل سے جب دعائیں نکلیں گے نا، تو اس دعا میں ایسی تاثیر ہوگی کہ آپ کی بھی ٹینشنیں الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان قلب چاہتے ہیں، تو خوب خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ خدمت تو کرتے ہیں لیکن خوش دلی کے ساتھ والدہ کی خدمت کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ بسا اوقات اگر والدہ بیمار ہیں جی تو ان کو دوائیوں سے ان کا علاج ہوگا، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ ٹینشن ہے کس چیز کے لیے؟ بیماری کی وجہ سے ٹینشن ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جو وجہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات والدین کی ٹینشن یہ ہے کہ اولاد ان سے ملتی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ملنے سے اگر والدہ کی ٹینشن دور ہوتی ہے تو ان سے ملاقات کریں، ماشاءاللہ، بہترین، یہی ان کا روحانی علاج ہو گیا یہ ان کا روحانی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ خدمت کا جو آپ نے کہا نا، تو خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ پیسے بھجوا دیے آپ نے، یہاں تک کہ اگر لکھا ہے اگر بچہ باہر ہے، ملک سے باہر، اچھا، اور والدین کو اس کی حاجت اور ضرورت ہے اور اس کو بلا رہی ہیں، تو اس کو جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سال گزر جاتے ہیں، 8 سال مجھے لوگ ملے۔ اچھا، آپ گھر کب سے نہیں گئے، بیرون ملک ملاقات ہوئی؟ 8 سال ہو گئے مجھے، 9 سال ہو گئے۔ آپ کی والدہ حیات ہیں، آپ کے والد صاحب حیات ہیں، آپ کے بچے ہیں؟ جی۔ یعنی مال و دولت کمانے کی حوث میں، یا اس کی لالچ کہیں گے، یا اس کی ضرورت میں، یہ کیسی ضرورت ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے ماں باپ سے نہیں مل رہے؟ ایسی دولت کس کام کی؟ صحیح۔ یہاں تک کہ ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، وہ ان کے جنازے میں تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ، نہیں جاتے، وہ پہنچ نہیں سکتے کا مطلب یہی ہے، نہیں جاتے وہ۔ تو اب جو حاجت ہے، تو کسی نے کہا کہ دوائیاں ہی ماں باپ کو سکون نہیں پہنچائیں گی۔ کیا بات۔ بسا اوقات جو ہے وہ خدمت اور اپنے آپ کو ذاتی طور پر والدین کے قدموں میں جا کر جو ہے بیٹھ جانا، ان کے دست بوسی کرنا، ان کے قدم چوم لینا،
یہ ان کے دل کو راحت پہنچائے گا. ماشاءاللہ. یہ اور راحت کے اسباب ہیں. ٹینشنیں بھی دور ہو جائیں گی. بہت زبردست یہ روحانی علاج ہے. دعائیں بھی کریں. اب پتہ چلے کہ وظائف بھی پڑھ لیں لیکن خدمت ہی نہیں کر رہے ہیں, ماں باپ کا پوچھ ہی نہیں رہے, تو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. تو آپ کی ذرا سی مسکراہٹ والدین کے دل میں خوشی کا یہ سبب بنے گی. تو خدا را والدین کی خدمت کیجئے, پوچھ گچھ کا بھی سلسلہ کیجئے, خوب دعائیں کیجئے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ رزق میں برکت اور کشادگی بھی رہے گی. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میرا رکن شورا سے یہ سوال ہے کہ استخارہ کا معنی کیا ہے شرعی اعتبار سے, اس کی تعریف کیا ہے, ارشاد فرما دیں. صحیح استخاری کی تعریف کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ جی انشاءاللہ الکریم ابھی معلوم کرتے ہیں. شامل رہیے گا آپ بھی سلسلے میں. استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں, استخارے بھی آپ فرما لیجئے, اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں. ایک تو یہ تھی کہ بارش کی زیادتی کے وقت کیا دعا پڑھی جائے, کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ بارش کی زیادتی کے وقت وہ دعا کرنی چاہیے. تو بارش کی زیادتی کے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے. اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر. تو یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں. مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہے. تو وہ بارش انشاءاللہ الکریم ہمارے لیے فائدے کا سبب بنے گی. اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہیں. تو اس کا ایک عملی علاج بھی آپ کو الحمدللہ عز و جل سید ابراہیم شاہ صاحب نے بتایا, اس کے مطابق بھی عمل کرنا ہے. اور یہ وظیفہ بھی نوٹ کیجئے گا. یہ وظیفہ آپ نے خود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پیش کرنا ہے, اور یہ دم کیا ہوا اپنے پانی پلانا ہے. 60 مرتبہ لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ والدہ کی گھبراہٹ, بے چینی, بے سکونی یہ دور ہو جائے گی. ذہنی ٹینشن بھی دور ہوگی انشاءاللہ. یعنی ذہنی سکون اور قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 60 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے. اور ایک بات, یہ جو وظیفہ ہے نا لا حول شریف, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اتنا یہ پاورفل, ایسا یہ مجرب یہ وظیفہ ہے. دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. جی حضور, پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ استخارہ کسے کہتے ہیں, کیا اس کی تعریف ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اس طرح کے سوالات. دیکھیں معنی تو اس کو یہ ہے کہ خیر طلب کرنا, بھلائی چاہنا. صحیح. اور شرعی اصطلاح کے اندر یہ ہے کہ اس سے مراد کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص عمل کے ذریعے صحیح اشارہ لینا, خیر لینا, ٹھیک ہے, یہ اس کا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا مشورہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ, اس کو اشارہ بھی کہتے ہیں, رہنمائی بھی کہتے ہیں. تو خاص عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے رہنمائی لینا, یہ صحیح مشورہ لیا جائے, خیر طلب کی جائے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. تو ناظرین پتہ چلا کہ استخارہ کسے کہتے ہیں. تو چلیں کئی ناظرین کو آج ہو سکتا ہے پتہ چلا ہو کہ استخارہ کسے کہتے ہیں, تو یہ بھی ماشاءاللہ الکریم آپ کو پتہ چلا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی ارشاد فرمائیے کہ استخارے کی تعریف بھی آج پتہ چل گئی, اور یہ ارشاد فرمائیے استخاروں کے حوالے سے جو کالز تھیں. ایک کال تھی طاہرہ بن رخسانہ. جی انہوں نے اپنے گھریلو مسائل اور بیماری کا بتایا. صحیح. تو ان کے ساتھ استخارہ کیا گیا, ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا, وقتی آزمائش کے معاملات ہیں. اللہ کریم ان کو ترقیاں دے, مزید تکلیفیں ان کی دور ہو جائیں گی اللہ نے چاہا. تعویذات طاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل کر لیں. صحیح. اور استخارہ کیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا, وقتی پریشانی ہے, وقتی آزمائش ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. ایک پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو مسائل حل ہو جائیں گے. صحیح. ایک دوسرا نام تھا مجاہد, انہوں کی بھی بیماری کا انہوں نے بتایا کہ مسئلہ بیماری ہے, تو ان کا استخارہ کیا گیا. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا ہے ان کے ساتھ, جادو چنات عملیات وغیرہ کوئی نہیں ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو تعویذات کے طاریہ کے بستے سے حاصل کریں تعویذات, تو انشاءاللہ کرم ہوگا. پڑھنے کے لیے بھی کوئی ارشاد فرمائیے, کوئی وظیفہ ان کے لیے. یہ 33 مرتبہ یا سلامو, صحیح, یہ پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہی وظیفہ 111 بار پانی پہ دم کر کے وہ بھی پی سکتے ہیں, انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. صحیح. غلام علی تھے, استخارہ کیا گیا, ان کی وقتی آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے,
کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی جادو جنات نظر بد وغیرہ نہیں ہے، صحیح وقتی آزمائش کا معاملہ ہے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ صحیح۔ ایک اور استخارہ تھا پروین، ان کے ساتھ بھی وقتی آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا، جادو جنات عملیات وغیرہ نظر بد کچھ نہیں ہے، صحیح۔ وقتی پریشانی ہے، وقتی آزمائش ہے، یعنی جسمانی درد کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ جسم میں تکلیف ہے، کھچاؤ کوئی درد ایسا رہتا ہے۔ مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی معاملہ، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کرم ہو اب جائے یہ گا۔ کیا وظیفہ پڑھیں؟ یہ لا حول شریف جو آپ نے بتایا نا، جی جی یہ ایک تو اس کے لیے بھی ہے، اور دوسرا ٹینشن اور وغیرہ کے لیے بھی یہ فائدہ مند کافی صحیح۔ ہے، تو یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میں نے استخارہ کروانا ہے بھائی کے لیے، بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے والے آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی کا نام ہے محمد عارف اور والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ صحیح ہے، نیکسٹ کال۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے حضرت۔ آپ سے پوچھنا تھا کہ جو فجر کی نماز کے بعد والا جو وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، وہ پورا کس طرح پڑھنا ہے، وہ پھر سے بتا دے تو مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ اس وظیفے کا نام ہے تسبیح ملائکہ، میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ جی میرے والد صاحب کا نام مسعود اختر ہے، میں نے ان کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کی یادداشت بہت کمزور ہے، وہ چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، یا چیز ان کے ہاتھ پر ہوتی ہے اور وہ آگے پیچھے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ غصہ بہت کرتے ہیں، غصے کے بہت تیز ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ مسعود اختر نام ہے ان کے والد صاحب کا، یادداشت کا مسئلہ اور غصے کے حوالے سے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عرفان ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے۔ دل میں تکلیف رہتی ہے، بہت ٹیسٹ کرائے، سارے کلیئر آتے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا، درد رہتا ہے، ٹیسٹ سب صحیح آئے ہیں، مجھے اس کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حاضر اٹاری ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں بھی استخارے کا تذکرہ ہے اور اس کا استخارہ کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ صحیح، اچھا ماشاءاللہ سوال کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کئی ناظرین کے کو بھی اس کا یہ جواب مل جائے گا۔ بھئی استخارے کیے جاتے ہیں، ناظرین کرواتے بھی ہیں، خود کرتے بھی ہیں استخارے۔ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ثابت ہے، قرآن و حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ آج کل جو کوئی شادی سے پہلے استخارے کروا رہا ہے، کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے استخارے کروا رہے ہیں، تو پہلے کے دور میں بھی استخارے ہوتے تھے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں کہ اس سے ثابت ہے یہ استخارہ کرنا۔ اچھا، پہلے میں ان لوگوں کو میسج دوں گا جو لا علمی میں کئی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں آپ کو اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ اس کا انکار بھی نہ کریں۔ صحیح، بعض معاذ اللہ جنات کا انکار کر دیتے ہیں اپنے ایمان، یہ تو قرآن کے اندر ثابت ہے جنات کا نا، صحیح، ٹھیک ہے، پوری سورۃ الجن موجود ہے قرآن۔ جادو کا انکار کرتے ہیں، ایسے کئی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ کو نالج نہ ہو، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ ایسا مشورہ کسی کو نہ دیں، آپ از خود ڈاکٹر نہ بن جائیں۔ ڈاکٹر نے اتنی تعلیم حاصل کی، پھر جا کر ہاؤس جاب کی، پریکٹس کی، اس کے بعد کسی کو علاج تجویز کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر ڈاکٹر کا، غیر معالج جو ہے، اس کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے یا حکیم نہیں ہے وہ کسی کا علاج کرے گا، ناجائز ہے یہ۔ جی ہاں، اب بات ہے جو سوال انہوں نے پوچھا کہ استخارہ کیا جو حدیث سے اور نبی پاک کی تعلیمات سے ثابت ہے، تو بالکل یہ نبی پاک کی تعلیمات سے ثابت ہے، اور قرآن کے بعد سب سے جو مشہور کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ اس کے علاوہ بھی محدثین نے لکھا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سارے محدثین نے جو ہے وہ اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرماتے ہیں۔ استخارے کی تعریف تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ جو ہے وہ حاجت طلب کرنا، اللہ سے اشارہ لینا، رہنمائی لینا، مشورہ، تو اور قرآن کی سورت جس طرح تعلیم فرماتے اس طرح تعلیم فرماتے ہیں۔ جب کوئی کسی امر کا قصد کرے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو حدیث میں استخارے کا طریقہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی کام کرنے کا آپ ارادہ کریں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں
یہ دعا طویل ہے اور مدنی منصورے کے 280 نمبر صفحے پر موجود ہے، پیج نمبر 280، اس پر آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح اس کے بعد آپ سو جائیں اور آپ کا یہ استخارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور خواب میں آپ کو اس کام کا کرنے یا نہ کرنے کا بیان کر دیا جائے گا۔ تو احادیث میں موجود ہے اور صحابہ کی تعلیمات کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کو یہ نبی پاک نے تعلیم کیا تھا، اور یہ بخاری کے اندر جو میں نے بیان کیا موجود ہے۔ تو یہ استخارہ کرنا درست ہے صحابہ کے طریقے میں۔ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتا دی۔ ہو سکے ناظرین آپ خود کر سکتے ہیں استخارہ، یعنی کہ اجازت ہے ان کو؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، جب نبی پاک نے ارشاد فرما دیا، اجازت دے دی، تو کر سکتے ہیں وہ استخارہ۔ دعا بھی ماشاءاللہ آپ نے بتا دی مدنی صفحہ نمبر 280 پر آپ جو ہے وہ استخارے کی دعا پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر نماز اپنی یہ دعا استخارہ پڑھ لیں۔ اچھا یہ بھی بولتے ہیں کہ کیا نام ہے، ہم نے تو کئی اس طرح کے آتے ہیں سوالات نا، روحانی علاج کے بستوں پر بھی آتے ہیں کہ بھائی استخارہ ہم خود کریں، ہمیں تو کچھ خواب میں نظر ہی نہیں آتا ہے، اب عمل بھی کیا، دعا بھی بتائی گئی جو پڑھی ہے، اچھا لیکن خواب میں کچھ اشارہ ہی نہ ملے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں جب یہ مسلسل کرتے رہے نا کئی دن تک، اچھا اس کے بعد پھر دل جس طرف مائل ہونا، اچھا جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کا دل مائل ہو رہا ہے کہ یار یہ میں کر لوں، استخارہ تو آپ نے کوشش کی، جی خواب میں اگر آپ کو نظر آ گیا، استخارے کا اشارہ مل گیا آپ کو، اللہ سے آپ نے دعا مانگی، اور اگر آپ کو خواب میں اشارہ نظر نہیں آ رہا، صحیح، تو آپ کا دل جس طرف مائل ہو رہا ہے کہ یار یہ کام کر لینا چاہیے، پھر آپ وہ کام کر لیں، پھر وہ کام کریں۔ یہ بھی ایک اشارے کی صورت ہے، ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات، جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی ارشاد فرمائیے۔ استخارہ محمد عارف صاحب تھے جی، ان کا مسئلہ تھا کہ شادی میں رکاوٹ ہے جی، تو استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ رات سونے سے قبل 41 مرتبہ سورہ اخلاص 41 مرتبہ یہ 90 دن تک کے کریں، اس کے بعد شادی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا یعنی یہ تو 3 ماہ کا آپ نے عمل بتا دیا، اب 3 ماہ مسلسل پڑھنا، بالفعل ناغہ ہو گیا، طبیعت کے معاملات ہوتے ہیں، نہیں پڑھ سکے پورے 3 مہینے، کوئی مسئلہ نہیں، بس 90 دن مکمل کرنا ہے یہ عمل۔ اچھا ناغہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل کریں انشاءاللہ، اس کے دوران یہ اللہ نے چاہا تو ان کو خوشخبری مل جائے گی۔ اچھا یہاں اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ عرض کرتا چلوں کہ اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کریں تو چونکہ 3 مہینے کا یہ پیریڈ ہوتا ہے، 3 مہینے کا مسلسل یہ عمل ہے، تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ اچھا یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہے نا وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے، کوئی دوسرا اس وظیفے پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے تو والدہ نے خود عمل کر لیا، چلو میں کر لیتی ہوں، نہیں، جسے شادی کرنی ہے وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں، اور جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم 3 مہینے کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو نیک صالح رشتے نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی دوسرا استخارہ تھا مسعود اختر کا، ان کے غصے کے مسائل تھے اور بھی کافی تھے، تو استخارہ کیا، ان کے ساتھ وقتی آزمائش آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں آیا، تو ان کے لیے ایک عمل ہے یا ودودو، یہ ایک بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل غصہ سیٹ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا۔ ایک دوسرا استخارہ تھا محمد عرفان صاحب، ان کی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ نظر بد وغیرہ کچھ نہیں ہے، بیماری ہے، انشاءاللہ تعویذات حاصل کریں، اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم، فائدہ حاصل ہوگا تا حصول شفا۔ اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ ایک قول بھی تھی روحانی علاج کے حوالے سے، ہمارے اسلامی بھائی تھے، دل کی تکلیف کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ دل میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اس کا وظیفہ بھی میں عرض کرتا چلوں، کسی بھی وقت آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر آپ ایک سیب لیں، سیب پر دم کر لیں۔ اچھا اب یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے، یہ صبح نہار منہ خالی پیٹ پر یہ دم کیا ہوا سیب کھائیں، دل کی کیسی ہی بیماری، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم وہ تکلیف جاتی رہے گی۔ اللہ نہ کرے کسی کے دل کے والو یہ بند ہو چکے ہوں، دل کی شریانیں بند ہو چکی ہوں، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، اور جو بھی تکلیف ہے، جو بھی درد ہے، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔
ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جو استخارے کا طریقہ بتایا، کیا وہ میں خود بھی کر سکتا ہوں؟ اور کیا اس کا کوئی خاص وقت بھی ہے؟ کب یہ عمل کرنا ہے؟ اور یہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ عمل کرنے کے بعد پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس میں اس کی رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی اچھا، ماشاءاللہ سوال کے مطلب جو آپ نے استخارے کا طریقہ ارشاد فرمایا بتایا، اس کا کوئی مخصوص وقت ہے، کوئی خاص وقت ہے کس وقت یہ کیا جائے؟ پھر اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، کیا علامتیں کیا ہوں گی؟ کچھ تو آپ نے ارشاد بھی فرمائی تھی اس حوالے سے کہ دل کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے۔ جی جی، اس میں یہ کہ کوئی خاص وقت تو نہیں اس میں لکھا ہوا، صحیح، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ کو سونا ہوگا۔ تو مشائخ اس میں یہی لکھتے ہیں کہ یہ ایسی یکسوئی کے وقت میں، اور آپ رات میں 2 رکعت پڑھ کر اور پھر دعائے استخارہ پڑھیں، پھر ذکر کرتے ہوئے پاکی کی حالت میں ہی باوضو آپ سو جائیں، ٹھیک ہے؟ بات چیت کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی ضرورت پڑ جائے؟ کوشش یہی ہے کہ آپ بات چیت نہ کریں، صحیح، اس میں آپ جو ہے وہ آپ نے دعا استخارہ پڑھی، اب آپ ذکر کرتے ہوئے سو جائیں آپ۔ صحیح۔ خواب میں اب یہ جو سوال پوچھا کہ بھائی پتہ کیسے چلے گا یہ کام کرنے کا، اب اگر ان کو سبز یا سفید رنگ نظر آئے یا سفید چیز کوئی نظر آئے یا جو ہے وہ گرین چیز کوئی نظر آئے تو وہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ اگر سیاہ اور جو ہے وہ لال، اگر ریڈ، اگر یہ نظر آئے آپ کو تو آپ کو اس کام سے رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے یکسوئی ظاہر رات میں ہی ہوتی ہے، آپ رات میں سوتے بھی عموماً زیادہ اکثر عوام رات میں ہی سوتی ہے، وہ وقت بھی اس کا یہی ہے۔ صحیح، وقت کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی خاص اس کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ یکسوئی آپ کو ایک دل جمائی اور ایک یوں سمجھیے کہ ایک کیفیت جو بنتی ہے نا، وہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ سو جائیں۔ اللہ کرے کہ ظاہری آنکھیں تو کیا بند ہوگی، دل کی آنکھیں کھل جائیں، گنبد خضرا سامنے ہو، سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلیں آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور انشاءاللہ الکریم جب ذکر و اذکار کر کے سوئیں گے اللہ پاک کی رحمت سے سبز گنبد کی بھی زیارت نصیب ہو جائے، تو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے استخارہ کیا ہے تو وہ تو بدرجہ اولا انشاءاللہ الکریم ہمارے حق میں بہتر ہو۔ دونوں کام ہو جائیں گے نا، دونوں کام ہو جو جائیں گے۔ سبز چیز دیکھنے چاہ رہے ہیں جی، اور وہ ایسا سبز نظر آئے گنبد خضرا کی شکل میں، اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں کوشش جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اصل معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے کوئی وظیفہ آپ بتاتے ہیں یا کوئی عمل کرنے کا کہتے ہیں تو دیکھیں دنیا کے بہت سارے اعمال تو کر لیتے ہیں، مگر جب وظیفہ بتائیں گے نا 100 دفعہ پڑھنا ہے تو وہ پہلے بھی میں نے اس بات کا جواب دیا تھا، کوشش شروع کریں آپ۔ جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ سردی ہے، بہت سخت سردی ہے، اب آپ اگر دل میں سوچتے رہے پانی بہت ٹھنڈا ہوگا اور میں کیسے وضو کروں گا اور کیسے ہوگا معاملہ اس سردی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس کا علاج کیا ہے کہ آپ وضو خانے پہ جا کر بیٹھ جائیں، صحیح، پھر کہیں یار اپنے دل کو منائیں جناب کہ یار کوشش تو کر کے دیکھوں بس یار، ٹھیک ہے یار۔ اب وہ آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کے بعد وضو شروع کریں گے، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اپنے کریٹ کیا ہوا ہے نا، جو ایک مائنڈ بنا ہوا ہے آپ کا، بہت ٹھنڈا پانی، وضو کیسے ہو سکے گا، یہ سب دور ہو جائے گا۔ کوشش شرط ہے۔ یہ وظائف بھی، یہ جو اعمال بیان کرتے ہیں آپ، وظائف بیان کرتے ہیں، جیسے میرے 2 نفل کا مشکل نہیں ہے۔ دعا جو ہے اگر اس سمیت اگر آپ سمجھیں نا تو آپ 5-7 منٹ کا وظیفہ ہے استخارے کا۔ کام کتنا بڑا کرنا جا رہے ہیں وہ بھی تو دیکھیں آپ، کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں آپ، رشتہ کرنے جا رہے ہیں آپ، 2 رکعت پڑھنی ہے، 1 منٹ کی دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ اب یہ بھی آپ نہ کریں اور اس کو کہیں کہ یار میرا کام حل ہو جائے، اللہ، تو یہ تو حدیث میں تعلیم کیا گیا ہے، حدیث میں طریقہ بیان کیا گیا ہے، کریں تو کچھ کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ شفیق بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے استخارہ کتنی بار کروانا چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ کتنی بار استخارہ کروانا چاہیے؟ لوگ تو بھائی صبح، دوپہر، شام کافی ساری ابھی بھی اگر میسیجز دیکھیں، ہم کالز کی طرف دیکھیں، یعنی سلسلہ ختم جب ہو رہا ہوتا ہے نا، کوشش تو ہماری زیادہ سے زیادہ کالز شامل کر لیں، میسیجز شامل کر لیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں میسیجز، ایک تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی خود استخارہ کرے تو کتنی مرتبہ استخارہ کرنا چاہیے یہ پہلے ارشاد فرمائیے، پھر ایک سوال اور ہے میرے ذہن میں، جی پہلے اس کا یہ جواب ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں 7 مرتبہ استخارہ کریں، یعنی 1 مرتبہ نہیں، آپ کو رپلائی آیا ہے نا اس طرح کوئی چیز نظر نہیں آئی آپ کو خواب میں، اب دوسری مرتبہ کر لیں، 7 مرتبہ کر لیں۔ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے فرمایا کہ اے انس، جب تو کسی کام کا قصد کرے
یعنی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے رب سے اس میں 7 بار استخارہ کر، پھر نظر کر کہ تیرے دل میں کیا گزرا، بے شک اسی میں خیر ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا 7 مرتبہ 7 مرتبہ کرنے کے بعد اچھا اگر جواب پہلی دفعہ بھی ہی مل گیا بالفرض اس پر عمل کر لیں، اسی پھر 7 مرتبہ کی کرنے تعداد کی پوری حاجت کرنا نہیں ہے ضروری نا، منزل مل گئی اس کو، مقصود مل گیا، وہ کام کر لے۔ یعنی اس میں پھر یہ یوں سمجھیں کہ استخارہ کیا، جب تک جواب نہ ملے عمل کرتے رہیں، ورنہ کم از کم 7 مرتبہ ضرور کریں۔ اور 7 کے بعد بھی جواب نہیں آ رہا، آپ کی بات کا جواب دے دوں گا، تو اس کے بعد اب دل جس طرف مائل ہو جائے کام کر لے حدیث کے مطابق۔ یہ تو ماشاءاللہ اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ 7 مرتبہ کرنا چاہیے۔ اچھا اب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کتنی جگہ سے استخارہ کروانا چاہیے۔ اب لوگوں کی ایک نفسیات ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق استخارہ کا جواب ملے نا۔ اب ایک جگہ سے استخارہ کروایا، وہاں سے منع کیا، اب یہ دوسری جگہ بھی جائیں گے نا کہ میں چلو وہاں سے کروا لوں، ہو سکتا ہے وہاں سے ہماری منشا کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق جو ہے نا وہ جواب مل جائے۔ اب کہیں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پسند آ گیا، بھائی ہم نے تو وہاں رشتہ کرنا ہے، اب کہیں سے استخارہ کروایا، وہاں سے منع کیا، اب یہ جائیں گے دوسری طرف۔ اب کیا اب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کتنی جگہوں سے استخارہ کروائیں یا ایک ہی جگہ سے کروائیں، کیا فرمائیں؟ جہاں اعتماد ہے آپ کو ایک جگہ کروائیں آپ۔ یہ لوگ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا معاملات، وہ بعض اوقات جو آپ نے کہا نا، جیسے فتویٰ لینے جاتے ہیں، اب ایک عالم سے پوچھ لیا، سنی صحیح العقیدہ، اور جو ہے وہ ایسے عالم ہیں جو ماشاءاللہ مسند افتاء پر موجود ہیں، معتبر ہیں، آپ نے فتویٰ پوچھ لیا، آپ اس پر عمل کریں۔ اچھا بعض اوقات اس میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کو بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، فتویٰ لینے کے لیے بھی سوال تبدیل کرتے ہیں، تو اب جیسا آپ سوال پوچھیں گے ویسا فتویٰ ملے گا۔ اس طرح استخارہ تو دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح سے، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے۔ آپ کو ایک جگہ سے جواب مل گیا، اب آپ یا تو خود عمل کریں، کسی سے استخارہ کروا رہے ہیں تو اس پر اعتماد کریں، اس کے پاس گئے اس کے پاس گئے، ایسے کہیں ہاں کہیں نہ۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یار میں نے تو آپ سے استخارہ کروایا، آپ نے منع کیا، انہوں نے ہاں کر دیا، تو 2 جگہ سے نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی جگہ سے آپ استخارہ کریں۔ اب اگر ایسا ہو جائے، ایک جگہ سے کروایا ہاں کیا، ایک جگہ سے نہ آ گیا، اب کیا کیا؟ اب تو اور مزید تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے، اب کون سا راستہ ایسے اختیار؟ کام نہ کریں نا آپ کے جس میں تذبذب کا شکار ہو۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے آپ پر، کہ اگر ہاں آیا اور آپ نے اگر کوئی کام کر لیا تو صرف واجب نہیں، جیسا آپ نے شروع میں بتایا، گناہگار نہیں، قطعی علم نہیں حاصل ہوتا اور گناہگار نہیں ہوتا شخص۔ صحیح۔ اگر آپ کو کوئی چیز سبز نظر آئی اور آپ کو کام کرنے کا اشارہ ملا اور آپ نے نہیں کیا وہ کام، تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں ناظرین، دیکھیں وقت کے بدلنے سے، کیفیت کے بدلنے سے بھی استخاروں کے اشارے یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جی وقت بدلا، اشارے تبدیل ہو گئے، کیفیت بدلی، اشارے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی استخارہ کروائیں ایک جگہ سے کروائیں اور اسی پر اعتماد یہ آپ کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی، اور دوسرا آپ کنفیوز بھی نہیں ہوں گے۔ اگر مختلف جگہوں سے کروائیں گے، یہاں سے بھی کروا لیا، وہاں سے بھی کروا لیا، اب کرنے والے کا تو کچھ نہیں گیا، اب آپ کیا، اب آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے، اور خود فیصلے کی آپ کے اندر یوں سمجھیے کہ ایک طاقت نہیں رہے گی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بہرحال میسیجز بھی کافی سارے ہیں، لیکن ناظرین کالز بھی کافی ہیں آپ کی، اور وقت ہوا ہے دعا کا۔ ہمارے کئی ناظرین اس بات کے متمنی ہوتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کی جائے۔ کئی اسلامی بھائیوں کے میسیجز بھی ہیں، کالز بھی آئی ہیں، دعا کے حوالے سے بھی کہتے رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس سے پہلے جو سلسلے ہوتے رہے ہیں روحانی علاج، اس میں بھی کافی ساری کالز بھی آتی ہیں، دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کئی بیمار ہیں، کسی کے گھر میں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی، اور ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے ہیں، کالز کی ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں خیر فرمائیے گا۔ ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ ناظرین آپ بھی کچھ دیر کے لیے اپنے کام کا، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کسی کام میں مصروف ہیں، تو کچھ دیر کے لیے دعا میں شامل ہو جائیں۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کے آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اور ہماری بگڑیاں یہ بنتی ہوئی چلے جائے۔ جی حضور دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں، یہاں میں ناظرین بھی کہیں کہاں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ بالکل۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں نا، اس میں بچوں کو بھی آپ شامل کر لیں، کیونکہ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نابالغ، ان پر تو گناہ کا وہ معاملہ ہے نہیں نا، صحیح، تو اگر وہ فارغ ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم ما هو احد یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں اپنے سروں کو جھکائے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں اے اللہ تیرے دکھیارے بندے سیلاب سے متاثر، بخار سے متاثر، کوئی کینسر سے متاثر، کوئی ٹی بی سے متاثر، اے اللہ تیرے بندے بعض ایسے ہیں جنہیں بلڈ پریشر چھوڑ نہیں رہا، اے اللہ کوئی نظر بد میں گرفتار ہے، اے اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے، آمین آمین اللہ۔ اے اللہ جو ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہو گئے اے اللہ ان کا بخار اچھا کر دے مالک، آمین۔ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، والدین ہسپتالوں کے چکر کھا رہے ہیں، اے اللہ ہم سن رہے ہیں پروردگار کہ کئی ہسپتالوں میں بیڈ خالی نہیں ہیں، بندے پریشان ہیں، کوئی خون چڑھا رہا ہے، کوئی خون تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کے لیے، کوئی اپنی بیٹی کے لیے اے اللہ انتظامات کر رہا ہے، کئی ایسے ہیں ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں، اے کریم اے پالن ہار یا شافی الامراض، اے پانی میں بھی شفا دینے والے ہے، اے پروردگار کرم کر دے مالک، وہ پانی پیئیں تو پانی میں شفا ہو جائے تو چاہے تو مالک، اے پروردگار کرم کر دے، سارے مریضوں کو اچھا کر دے، آمین۔ جو بخار زدہ ہیں انہیں بھی اچھا کر دے، جو کینسر زدہ ہیں انہیں بھی اچھا کر دے، اور اے اللہ کئی لوگ بے روزگار ہو گئے مالک مدد کر مولا، اے اللہ کرم کر، اے اللہ اپنا فضل کر، ہمارے وطن عزیز پر خاص رحمت کی نگاہ فرما، نقصانات اے اللہ دور ہو جائیں، اے اللہ رحمت والی بارشیں ہوں، نقصان والی بارش نہ ہو، اے الہ العالمین جو بے اولاد ہیں دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں مالک، اے اللہ تو کریم ہے رحیم ہے، اے اللہ ہم وہ وظیفہ پڑھتے ہیں اے اللہ جو تیرے نبی اے اللہ یونس علیہ السلام نے پڑھا، اے اللہ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا علماء نے، پروردگار عالم اسی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں مالک، اے پروردگار سارے مریضوں کو اچھا کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تندرستوں کو فراغ دست کر دے، جو آسیب زدہ ہیں اور اے اللہ جن کو جادو جنات نے گھیرا ہے الہ العالمین ان سب کو اے اللہ شیاطین سے محفوظ فرما، آمین اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جو مدنی چینل پر اے اللہ جو گھروں میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان کی حاجتیں ہمیں نہیں خبر ہے اللہ، ان کے دلوں میں کیا ہے، لبوں پر کیا ہے، کریم رحیم تو علیم و خبیر ہے، تو سب جانتا ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو سب جانتا ہے اللہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے، کرم کر دے مولا، سب کی جھولیاں آج بھر دے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، اور ہے اللہ ہمیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما دے، آمین اللہ۔ رشتوں کے جو منتظر ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے، جو بے گھر ہیں اللہ انہیں گھر عطا فرما دے، جو بے چین ہیں انہیں چین دے دے، جو بے سکونی میں مبتلا ہو گئے سکون عطا کر دے، الہ العالمین اولاد کا سکھ نصیب فرما، نظر بد سے بچا، زوال نعمت سے بچا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دعا یہ بھی مسائل کے حل کا ایک بہترین ذریعہ ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اور اعضاء و وظائف جو آپ کو بتائے گئے ان پر بھی عمل کرنا ہے، اور گڑ گڑا کر یکسوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ تنہائی میں اشک باری کرتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، مسائل حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پریشانیوں سے نجات دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع توبہ استغفار کو بھی ہم لازم کریں اپنے اوپر، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر